میں ہوں معظم شہباز اور ایگل آئی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں بہت ہی ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں، جس کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ میری برتھ 1980s کے اندر ہے اور میں ان سے مخاطب ہوں اپنے بیچ میٹ سے جو میرے ساتھ کے ٹینور میں آئے اس دنیا میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1990s کے اندر ایک چینل ہوا کرتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے ہم 2 چینلز پہ گئے، پھر 3 پہ، اور پھر 2001 کے بعد ایک ریولوشن آئی اور کیبل کی وجہ سے، ڈیجیٹل کیبل کی وجہ سے ایک 100 آف چینلز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گئے اور بہت کم عرصے کے اندر یہ ساری تبدیلی آئی۔ اور آپ دیکھیں کہ ان چینلز کے آنے سے ہمارا کلچر کس طرح سے تبدیل ہوا، پاکستان میں کیا چینجنگز آئیں، بزنسز کس طرح سے چینج ہوئے، ہماری ذاتی شخصیات کے اوپر کتنی تبدیلی آئی، ہمارے جو بائنگ بیہیویئر تھے وہ کس طرح سے بدل گئے، ایڈورٹیزمنٹ کس طرح سے بدل گئی، بزنس کرنے کے انداز بدل گئے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا، بہت کل کی بات لگتی ہے کہ 2001، 2 اور 3 یہ جو سال ہیں، جیسے ہی ٹی وی نے ترقی کرنا شروع کی، میس میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں ترقی ہوئی، تو ساتھ ہی موبائل کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ آہستہ آہستہ امپروو ہونا شروع ہوگی۔ پہلے ایمز ہوتا تھا، پھر جی ایس ایم آیا، پھر ایک نیٹ ورک پہ دوسرا، پھر تیسرا، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس میں پروگرس دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پروگرس ہوئی۔ اور پھر اسی کے ساتھ جب جیسے جیسے موبائل ترقی کر رہا تھا، موبائل کی ٹیکنالوجی ترقی کر رہی تھی، تو ساتھ ساتھ انٹرنیٹ بھی ترقی کر رہا تھا۔ ایک دور تھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر جب کوئی چیز براؤز کرتے تھے تو کئی منٹ ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ ایک ویب پیج اپلوڈ ہوتا تھا، اور جب ہو جاتا تھا تو بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی کہ ویب پیج اپلوڈ ہو گیا، اور کوئی ای میل آتی تھی تو بہت بڑی چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ آج ہم جس دور میں کھڑے ہیں، آپ دیکھیں کہ کہاں ہم ایمز، یہ 10-12 سال پہلے کی بات ہے، پھر جی ایس ایم، اور آج اس ٹائم پاکستان کا ٹوٹل موبائل یوزر 134 ملین پہ، ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور 134 ملین یوزرز میں سے 3G اور 4G جو یوزر ہے اس کی تعداد 35.4 ملین سے لے کے 37 ملین تک، 2 طرح کی فگرز ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں، بٹوین 36 ملین اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ فگر پاکستان کو دنیا کا 20واں بڑا ملک بنا دیتی ہے جہاں 3G اور 4G انٹرنیٹ یوزر ہے۔ یہ پاکستان کی یہ فگرز پاکستان کی گروتھ کے اوپر کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اندر۔ پاکستان کی ای کامرس انڈسٹری $600 ملین تک ہٹ ہو جائے گی 2017 کے اندر، جہاں جس سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ 63% ہے، اور یوتھ 63% ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری یوتھ ٹیکنالوجی جو ان کا نالج ہے وہ بہت زبردست ہے۔ یعنی آپ پاکستان میں کوئی بھی ایسا بزنس جس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو آپ یوتھ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان بزنسز کی گروتھ بہت جلدی جا سکتی ہے۔ یہ جتنی میں نے آپ سے گفتگو کی، اگر آپ اس کا دیکھیں تو اس نے ہم سب کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ میں پچھلے 3-4 سال کے اندر میں نے جتنی ذاتی طور پہ بائنگ کی ہے وہ ساری میں نے انٹرنیٹ سے کی ہے، میں نے موبائل ایپس کے ذریعے کی ہے، میں نے ای کامرس ویب سائٹس کے ذریعے کی ہے، اور مجھے بہت کم یاد ہے کہ میں نے کوئی الیکٹرانک کی چیز خریدی ہو تو میں اس کے لیے کسی شاپ پہ وزٹ کیا ہو، انتہائی شاذ و نادر، کوئی 20 میں سے ایک واقعہ ایسا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی اکانومی پہ کس طرح سے اس کی گروتھ میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، اور ابھی کیا رکاوٹیں ہیں، اس کو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اور جو ٹاپک میں نے آج کے لیے چوز کیا ہے وہ ہے ڈیجیٹل بینکنگ اور اس کا پاکستان کی اکانومی پہ امپیکٹ۔ یہ ساری چیزوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ اب موبائل ایپس کے ایڈز بھی آنا شروع ہو گئے۔ پہلے لوگ اپنے موبائل بینکنگ جو تھے اکاؤنٹس کو ایڈورٹائز کیا کرتے تھے کہ ہماری یہ سروسز ہیں، یہ سروسز ہیں۔ ابھی آپ ٹی وی چینلز پہ ایڈ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ موبائل ایپس کے ایڈ دے رہے ہیں، کمپنیز موبائل ایپس کے اپنے ایڈز دے رہی ہیں۔ تو ڈیجیٹل بینکنگ سے کیا ہوگا، یہ کس حد تک کامیاب ہو چکی ہے، اس کا فیوچر میں کیا ہوگا، اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کے لیے اپنے پروگرام کے اندر پاکستان کی شروع کی جو فن ٹیک آرگنائزیشنز ہیں ان میں سے ایک آرگنائزیشن فنجا، ان کی ٹیم کو دعوت دی ہے جو ہمارے ساتھ آج اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے فاؤنڈر اینڈ CEO فنجا کاشف شاہد صاحب۔ سر پروگرام میں خوش آمدید۔ اور کاشف صاحب اس ٹائم فنجا کے لیے پچھلے 1.5 سال سے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہیڈ آف ڈیجیٹل بینکنگ رہ چکے ہیں MCB بینک کے ساتھ۔ آپ نے MCB کی جتنی ڈیجیٹل بینکنگ کی ریولوشن ہے، جتنی اس کی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں آپ کی کنٹریبیوشن ہے، آپ اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے آپ ABN AMRO بینک کے ساتھ الٹرنیٹیو اور جو سولوشن سے اور جو مارکیٹنگ اس کو ڈپارٹمنٹ کو آپ نے ہیڈ کیا
سنگاپور کے اندر. سنگاپور میں کام کرنے سے پہلے آپ 4 سے 5 سال پاکستان میں سیم فنکشن کو ہیڈ کرتے رہے, اور اس سے پہلے بھی آپ ڈفرنٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور آپ کا ایک ماشاءاللہ بہت زبردست ایکسپیرینس ہے ڈیجیٹل بینکنگ کا. سر ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. اور آپ کے ساتھ آپ کے کو ہوسٹ ہیں عمر منور صاحب. عمر منور از آلسو کو فاؤنڈر آف فنجا, اور آپ چیف آپریٹنگ آفیسر بھی ہیں جتنے آپریشنز ہیں فنجا کے آپ دیکھ رہے ہیں. عمر منور صاحب نے ماسٹرز کیا آسٹریلیا سے فائنینس کے اندر, کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ فائنینشیل انالسٹ رہے, اس کے بعد فن سرجنس کے ساتھ کنسلٹنٹ رہے, اور اس ٹائم آپ جو اس کے جتنے آپریشنز ہیں فنجا کے اس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں. سر آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید. کاشف, میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا. آپ یہ بتائیے کہ یہ ڈیجیٹل بینکنگ ہے کیا, اس کا پاکستان کی اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ اگر اب پہلے ڈیجیٹل جو ہمارا لینڈسکیپ ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا بریف کر دیں. ہاں, تھینک یو معظم فار دی انٹروڈکشن. دیکھیں, ہم بڑے فیسینیٹنگ ٹائمز میں رہ رہے ہیں, اور یہ ایسے ٹائمز ہیں کہ یکے بعد دیگرے بہت سارے ملک جو ہیں وہ اپنے اندر سے کیش کو ریموو کر رہے ہیں. سو ناروے نے ابھی پچھلے سال ناروے کے جو 2 سب سے بڑے بینکس ہیں انہوں نے کیش لینا ایکسیپٹ کرنا ہی ختم کر دیا ہے. آسٹریلیا میں جو سٹی بینک ہے جتنی بھی ان کی برانچز ہیں انہوں نے کیش لینا ختم کر دیا ہے. ڈینمارک میں چیمبر آف کامرس کہہ رہا ہے کہ ہاسپٹلز اور پوسٹ آفس کے علاوہ کیش نہیں ہوگا. اسکینڈینیویا میں بھی اسی طرح چیزیں ہیں. چائنا میں بھی اسی طرح اینڈ فائنینشیل نے اور وی چیٹ نے کیا ہے. انڈیا میں جہاں پہ 90% سب کچھ کیش میں ہوتا ہے, مودی سرکار نے وہ 500 اور 1000 کے بلز نکال دیے ہیں. تو یہ کلیئرلی اسٹیبلشڈ ہے اس وقت کہ جس ملک میں کیش کم ہوتا ہے اور ڈیجیٹل کامرس اوپر جاتا ہے اس ملک میں بہت ساری کوالٹی آف لائف امپروو ہوتی ہے, ٹیکس نیٹ وائڈن ہوتا ہے, جی ڈی پی انکریز ہوتا ہے, ٹرانسپیرنسی آتی ہے, گورنمنٹ کے سسٹمز میں ایفیشنسی آتی ہے, نئے بزنس ماڈلز آتے ہیں اور انوویشن آتی ہے. سو دیر از اے کلیئر کوریلیشن بٹوین ڈیجیٹل کامرس گوئنگ اپ, economy getting digitized and cash getting reduced and progress. میرا خیال ہے میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. عمر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ فنجا کا تھوڑا سا تعارف کرائیں, اور یہ فن ٹیک ایک نئی ٹرم جو میں نے بھی استعمال کی, یہ فن ٹیک کیا ہے, اس کے بارے میں ہماری آڈینس کو تھوڑا سا بریف کیجیے گا. فنجا ایک بالکل ہی نئی کمپنی, اٹس لائک 1.5 year old پرانی کمپنی ہے. یہ کاشف, میں نے اور مونس who is the founder of روزی, کاشف اور میں, آئی کیم بیک فرام آسٹریلیا, تو آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ اسپیس ہے, تو آئی پرسیوڈ دیز گائز کہ یہ اس چیز کو مل کے کرنا چاہیے. اینڈ آئی گاٹ اے ویری گڈ فیڈ بیک فرام کاشف کہ کرتے ہیں. اینڈ کاشف ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم واز سرونگ ان MCV, اینڈ دین ہی کیم آؤٹ آف دا بینک. ہی فیلڈ کہ بینک کے اندر رہ کے اتنا بڑا ڈسرپٹیو چینج ہم نہیں کر سکتے, تو دین ہی اسٹیپڈ آؤٹ آف دا بینکنگ اینڈ وی اسٹیبلش اے فائنینشیل ٹیکنالوجی کمپنی. اور فنٹیک جو ہے, وی آر یوزنگ ٹیکنالوجی ایز دا پرائمری انسٹرومنٹ ٹو چینج دا ٹرانزیکشن بیہیویئر آف دا پیپل اینڈ ہاؤ دے ٹرانزیکٹ. ہم جو پیپر منی ہے اس کو باہر نکالنا چاہتے ہیں, اینڈ وی یوز ٹو برنگ ان ڈیجیٹل کیش انٹو دا اکانومی. ڈیجیٹل کیش کے بہت سے فائدے ہیں. اب MCB از ون آف دا بگیسٹ بینک آف پاکستان, اور باقی اور بھی بہت سے بینکس ہیں جو ادھر کام کریں, مگر ان کے کنسٹرینٹس ہیں. دے کانٹ اوپن برانچز اینڈ اور کیش مینجمنٹ نہیں کر سکتے, وینز, ATMs لمیٹڈ. بٹ اب جس طرح آپ نے بتایا 36 ملین 3G 4G یوزرز ہیں, اور انٹرنیٹ یوزرز بھی ہیں, اینڈ دے آر گروئنگ ریپڈلی. 125 ملین ہمارے فون یوزرز ہیں. ہم فون ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کے اندر ڈیجیٹل کامرس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ وی وانٹ ٹو برنگ بینکنگ فار ایوری ون. ہم یہ نہیں چاہتے کہ 60 سالوں کے اندر جتنی جب کا پاکستان بنا, وی کوڈ اونلی بینک 10% آف دا پیپل, اور ان میں سے بہت تھوڑوں کو کریڈٹ مل سکتا ہے, کریڈٹ کارڈ مل سکتے ہیں. اور سارا ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم جو بینکنگ سروسز ہیں وہ میسز کے لیے لے کے آنا چاہتے ہیں. باٹم آف دا پیرامڈ, مڈل آف دا انکم پیرامڈ, ٹاپ آف دا پیرامڈ, اور ساروں کو سیم سروس ملنی چاہیے. آپ کے کپڑوں پہ نہیں ڈپینڈ کر رہا ہونا چاہیے کہ آپ بینک میں جائیں گے تو آپ کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. اف یو آر سرونگ یور سیلف فرام یور اون اسمارٹ فون, یو وڈ گیٹ دا سیم سروس جو ایک ایلیٹ کلاس بندے کو مل رہی ہے اور ایک کم انکم اپرچونیٹی پیرامڈ والے بندے کو مل رہی. کاشف, تو ہماری ویژن یہ ہے. کاشف, ان کی بات سے مجھے کچھ اسٹیٹس یاد آ رہے ہیں کہ پاکستان میں ابھی تو 85% لوگ بینکنگ یوز ہی نہیں کر رہے ہیں.
اور جو ریمیننگ 15% ہے اس میں سے 8% ڈیجیٹل یوز کرتے ہیں یا 7% یہ فگرز ہیں. تو اس میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں واٹ از دا فیوچر؟ یہ لوگ کیا ریسیپٹیو ہیں یا اتنے بزنس اتنا ہی رہے گا کہ اتنے لوگ ڈیجیٹلائزیشن کو یوز کریں گے؟ انکریز کیسے ہوگا؟ اس میں کیا چیلنجز؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی انفلیکشن پوائنٹ پہ یا کسب پہ یا ایسی دہانے پہ آ گیا ہے جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 3 سے 4 سال میں بہت بڑا پاپولس جو ہے وہ ڈیجیٹل کامرس کے اوپر آئے گا اور چیزیں بہت تیزی سے چینج ہوں گی. اور اس کا پیرلل جو ہے وہ پاکستان میں 2 بار پہلے ہو چکا ہے پچھلے 15 سال میں، جو لوگ ریئلائز نہیں کر رہے. پہلی بار جب یہ ہوا تھا تو وہ سن 2000 سے 2010 میں پاکستان میں تقریباً 0 سے 100 ملین لوگ فیچر فونز لیے انہوں نے. تو 2000 میں پاکستان کا 113واں یا 112واں نمبر تھا ان ٹرمز آف لینڈ لائنز ان دا ورلڈ. By 2010, Pakistan had become like the 6th or the 7th largest country in terms of number of feature phones. So وہ جو جرنی 10 سال میں ہوئی، اس 10 سال کے اینڈ میں 100 ملین لوگ پاکستان میں ڈفرینٹلی بہیو کرنے لگ گئے ایوری فیو منٹس. اس کو کہتے ہیں ڈسرپٹیو ٹرانسفارمیشن. یہ پہلی بار ہو گئی. دوسری بار 2010 سے 2016 تک ابھی آپ نے نمبرز بتائے ہیں، 40-45 ملین لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے، جس میں سے 35-37 ملین لوگ ایکٹیولی انٹرنیٹ پہ اس کو یوز کر رہے ہیں. اور ہم تو وی آر ون آف دا لیٹر کنٹریز جنہوں نے 3G لیا. اگلے 3 سال میں میں سمجھ رہا ہوں 3 سے 4 سال میں 100 ملین لوگ پاکستان میں ایزیلی اسمارٹ فون کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کریں گے اور ہم دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک بن جائیں گے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پہ. اب جو آپ بات کر رہے ہیں دیٹ از اے مچ اسمالر ٹرانسفارمیشن، بیکاز آپ ایک بینک اکاؤنٹ کو جو کہ ریئل ورلڈ چیز ہے اس کو ڈی مٹیریلائز کر کے ایک ایپ کی فارم پہ اس اسمارٹ فون کے اوپر لے کے آ رہے ہیں جو آلریڈی لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے. لوگوں کی زندگی فون نے 2-3 بار چینج کر دی. پہلے لینڈ لائن نے کی، پھر فیچر فون نے کی، پھر اسمارٹ فون نے کی. اب اس اسمارٹ فون کے اوپر جو آلریڈی لوگوں کے پاس ہے ایک بینک اکاؤنٹ ڈی مٹیریلائز ہو کے آ رہا ہے ایپ کی شکل میں. تو یہ جو چینج ہے یہ بہت تیزی سے آئے گا، اس سے آدھے ٹائم میں آئے گا. جس میں لوگوں نے اسمارٹ فون لیے یا فیچر فون لیے تو اگر اس میں 10 سال لگے ہیں تو اس میں 5 سال لگیں گے. اور اس کا جو امپیکٹ ہے، جو اس کا سوشل امپیکٹ ہے لوگوں کی زندگی میں، اور جو اس کا اکنامک امپیکٹ ہے اور جو بیہیویئر چینجنگ امپیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہوگا. فیچر فون اور اسمارٹ فون سے بھی بڑا ہوگا. تو میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اگر اچھا کام کیا گیا اب اس انڈسٹری میں تو اگلے 5 سال میں 4 سے 5 سال میں 100 ملین لوگ، ابھی آپ نے فرمایا کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں 5 سے 7 ملین لوگ سے زیادہ ہیں ہی نہیں جو ڈیجیٹل پیمنٹ کرتے ہیں آج پاکستان میں. بٹ میری پریڈکشن ہے کہ اگلے 5 سال میں 4 سے 5 سال میں 100 ملین لوگ پاکستان میں اپنی ریلیشن شپ منی سے ری انوینٹ کر بیٹھے ہوں گے. وہ ڈیجیٹل پیمنٹ بھی کریں گے، وہ سیو بھی فون پہ کریں گے، وہ انشورنس بھی فون پہ لیں گے، وہ ان کی ریلیشن شپ ری انوینٹ ہو جائے گی، جس سے کہ پاکستان انشاءاللہ ایک ایمرجنگ مارکیٹ سے چینج ہو کے ایک ڈیولپڈ مارکیٹ کنٹری کی طرف چل پڑے گا. عمر، آپ کی جو یہ پروڈکٹ ہے فنجا کی، ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ ٹو کنونشنل بینکنگ، اور جو کنونشنل بینکنگ کے ساتھ ان کی جو اپنی موبائل ایپس آ رہی ہیں ان سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیے میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا جو کنونشنل بینکس موبائل ایپس دے رہے ہیں اس کے اندر چینجز بہت ریپڈلی نہیں ہوتے، بہت سلو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آرگنائزیشن بہت بڑی ہیں. ان کے اندر کوئی چیز چھوٹی سی بھی چینج ہونی ہے تو اس کے ملٹیپل لیول آف اپروولس چاہیے. ہم نے وی پارٹنرڈ ود فنکا مائکرو فائنانس بینک، اور ایک قسم کا اس کا جتنا بھی ٹیکنالوجی فنکشن ہے اس کو اٹھا کے ہم اپنی وی ایز اے فن ٹیک براڈ اٹ ان ٹو اس. تو جتنے بھی اپڈیٹس چینجز آن دا ایپس ہیں ہم بہت ریپڈلی اچیو کرتے ہیں. مطلب کہ اگر ہم آج سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز ڈیولپ کی ہے، یہ پروسیس فلوز ہیں، یہ ہیں، تو وی کین ڈیولپ دیٹ اینڈ رول اٹ آؤٹ ان 2 weeks. ایک بڑے بینک کے لیے وہ پروسیس پورا 6 months to 1 year کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو رسک سے، کمپلائنس سے، ساروں سے اپروول چاہیے. اور اس چیز کے اندر ہم لوگ وی آر اسٹیئنگ انڈر دا برانچز بینکنگ ریگولیشنز آف پاکستان، اور اسٹیٹ بینک نے ایک بہت اچھا اور پازیٹیو رول پلے کیا ہے اس ساری ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں ابھی تک. اور ان کی جو جتنی بھی ہیں ریگولیشنز آ رہی ہیں دے آر مور پرو ایکٹیو. مودی ان انڈیا ٹوک پرو ایکٹیو اسٹانس ناؤ آفٹر مینی ایئرس، اینڈ دے ور کوائٹ امپریسڈ بائی آر اسٹیٹ بینک. جو ہم نے جس طرح انہیں
ہمارے اسٹیٹ بینک نے 2007 کے اندر برانچ لسٹ دی جس کے اندر اوور دا کاؤنٹر سروسز آئیں اور سارا کچھ. اب ہم فیل کرتے ہیں کہ اوور دا کاؤنٹر سروسز پہ ہم بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں نیچے والی اپرچونٹی پیرامڈ کو, تو ہمیں وہ اس کو فری کرنا چاہیے اور اس کو اسمارٹ فون پہ لے کے آنا چاہیے, کیونکہ یوزر کا اپنا اسمارٹ فون ہے, یوزر کا اپنا انٹرنیٹ پیکج ہے, تو وائی شوڈ وی چارج ہم فار اینی تھنگ. اولڈ اسکول تھاٹ کے اندر یہ بنتا تھا کیونکہ آپ برانچ آپریٹ کر رہے ہیں, آپ نے اس کی جگہ لی ہے, اس کے الیکٹریسٹی بل دے رہے ہیں. یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی سروسز ہیں, جو آپ کی ایپ ہے, اس کی جتنی سروسز ہیں, جتنی ٹرانزیکشنز ہیں, دیز آر فری, اور جو بینکنگ کنونشنل بینکنگ کی ایپس ہیں وہ دے آر چارج. ہمارا بیس لائن پروڈکٹ جو ہے وہ بالکل کمپلیٹلی فری ہے, جو بالکل ہی ڈیجیٹل ہے. اگر آپ اس پروڈکٹ کے اندر اینالاگ تھنگس ڈالنا شروع کرتے ہیں تو وی مائٹ چارج دیم ان دا فیوچر. رائٹ ناؤ ابھی وہ بھی فری ہے, جس طرح اے ٹی ایم کارڈ ہو گیا اور وہ سارا کچھ ہو گیا, ابھی وہ بھی فری ہے. مگر جو ہمارا بیس لائن پروڈکٹ ہے, ہمارا جو اینڈرائڈز اور آئی او ایس ایپس میں جس طرح ہوتا ہے کہ یور بیس لائن پروڈکٹ از فری, اٹس اے فریمیم ماڈل. اس کے اوپر اگر آپ کو ایڈیشنل بینیفٹس چاہیے, ایڈیشنل چیزیں انلاک کرنی ہیں, تو یو پے فار دیم. سو سملرلی وہی کانسیپٹ کے اوپر آپ کی بیس لائن سروسز, منی پی ٹو پی ٹرانسفر, میں نے کاسف کو پیسے بھیجنے ہیں وہ فری ہے, اور یہ سارا کچھ فری ہے. میں نے کسی مرچنٹ کو جا کے پے کرنا ہے, فری ہے. وہ مرچنٹ کو بھی ہم چارج نہیں کرے. تو ہمارا جو ماڈل ہے وہ ہم کسٹمرز کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ون از دا کمرشل یوزر اور ون از دا انڈیویجول یوزر. ہم مرچنٹس اور کسٹمرز کے اندر ڈیوائڈ نہیں کرتے. انڈیویجول یوزرز وہ ہے جس طرح میں اور آپ ہو گئے, اور کمرشل یوزر وہ ہے جس طرح ایک الفتح دکان ہو گئی اور بہت سے مرچنٹس ہیں جو ابھی کارڈ ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو ہم انہیں مرچنٹس نہیں کہتے. اور ان کے لیے بھی ہم نے سروسز فری رکھی ہیں, اور ہم نے جو انڈیویجول یوزرز ہیں ان کے لیے بھی سروسز فری رکھی ہیں. ابھی آپ کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ سے جا کے پیمنٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو ہیبٹ اس کی ڈالنا چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل بینکنگ, ہم مرچنٹس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ایز اے پیمنٹ انسٹرومنٹ ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے بہتر ہے, اور ان کو ہم ایڈیشنل سروسز بھی دے رہے ہیں بعد میں. وی آر ٹیلنگ دیم کہ آپ کسٹمرز کو کس طرح انگیج کر سکتے ہو. جس طرح فیس بک جو ہے وہ انگیجمنٹ کرتا ہے کسٹمرز کی ڈفرینٹ لیول کے اوپر, اگر آپ ان کی بزنس سروسز یوز کریں تو ہم ان کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کس طرح کسٹمرز کو انگیج کر سکتے ہو. ہاؤ اٹ ول کمپلیٹلی چینج یور ان اسٹور ایکسپیرینسز اینڈ آؤٹ اسٹور کمیونیکیشن ود یور کسٹمرز. آپ اس چیز کو بہت لیول اپ لے کے جا سکتے ہیں, اور آپ کی باٹم لائن پہ امپیکٹ دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کی کہ آپ کی باٹم لائن ہماری وجہ سے بڑھ رہی ہے. وی آر ناٹ اے کاسٹ سینٹر فار یو اینی وے. جس طرح کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ جب یوز ہوتا ہے تو اٹ ہیز اے کاسٹ, دے گیٹ اے کاسٹ آف یوزنگ اٹ فرام 2 to 2.5%. بٹ وی آر ٹیلنگ دیم وی آر فری فار یو, اینڈ ناٹ اونلی فری بٹ وی آر انکریزنگ یور باٹم لائن ایز ویل, کیونکہ ہم آپ کی کسٹمر ایکسپیرینس اور کسٹمر انگیجمنٹ بہت لیولس پہ امپروو کریں. صرف ہر چیز فری ہو گئی, بزنس فری چلتے نہیں ہیں, کیا پیچھے لاجک ہے؟ یہ سسٹینیبل کیسے؟ دیکھیں اس میں بیسکلی جو عمر بتا رہے ہیں, اس میں ہماری اور باقی پلیئرز کی سوچ میں فرق ہے. تو ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ جو پیمنٹ ایونٹ ہوتا ہے, جو ایکچوئل پیمنٹ جب ہوتی ہے, تو اس پیمنٹ کو پرائس کرنا جو ہے وہ ایک بیہیویئر انہیبیٹر ہے. تو جب آپ پیمنٹ کو پرائس کر دیتے ہیں تو لوگ 5 بار 10 بار 50 بار سوچتے ہیں وہ پیمنٹ کرنے سے پہلے. اس کا اگزامپل آپ کو ایس ایم ایس اور واٹس ایپ میں ملتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایس ایم ایس نے, واٹس ایپ نے ایس ایم ایس کو ڈسرپٹ کر دیا. لوگ دن میں 50 واٹس ایپ کرتے ہیں, بٹ ایس ایم ایس صرف 2 یا 3 کرتے ہیں. اور ایس ایم ایس آپ سوچ کے لکھتے ہیں. واٹس ایپ نے فل اسٹاپ کو کل کر دیا ہے, بیکاز ایوری فل اسٹاپ از irrelevant ناؤ, بیکاز ایوری نیو تھاٹ از اے نیو میسج. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی اس نئے ورلڈ آرڈر میں پیمنٹ کو پرائس کرنا از ناٹ فیئر. وائی اٹس ناٹ فیئر؟ بیکاز آپ کا کسٹمر اپنا موبائل فون خود اون کر رہا ہے, جو مرچنٹ ہے اس کے پاس بھی موبائل فون ہے, اور والیٹ جو ہے وہ کلاؤڈ میں ہے, پیسے کسٹمر کے ہیں, کسٹمر ٹرانزیکشن ایکسیکیوٹ کر رہا ہے, بینڈ وڈتھ بھی اس کی, اور زیادہ تر بار پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو ٹرانزیکشن پیچھے سے ہو رہی ہے, اس کی کاسٹ جو ہے وہ 0 ہے یا کلوز ٹو 0 ہے. جب تک آپ یہ بینیفٹ اپنے کسٹمرز کو اور یوزرز کو نہیں دیں گے, تب تک وہ اپنا بیہیویئر چینج نہیں کریں گے. یہ سوچ کا فرق ہے. ہمارا مشن یہ ہے فنجا میں کہ ہم نے پاکستان کو ایک کیش ہیوی اکانومی سے کیش لائٹ اکانومی کی طرف لے جانے میں ایک بڑا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا مشن ہے.
कासिफ हम बड़े रोल पे बात बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद वापस जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हुआ वहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे ज़हन में एक बात ब्रेक के दौरान आ रही, तो मैंने सोचा कि ब्रेक के बाद ही कासिफ से पूछते हैं ताकि आप लोग भी सुन सकें। अभी हाल ही में हम बीच में डिस्कशन भी कर रहे हैं, आप ने भी लाजमी टीवी चैनल्स पे देखा होगा कि इंडिया में मोदी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने जो नोट्स थे एक लिमिट 500,000 के बड़े नोट, जो छोटे नोट थे उनको ख़त्म किया और लोगों की लाइन्स लग गई, लोगों ने उनको बैंक्स में जमा कराना शुरू कर दिया। उससे पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव उसमें यह है कि जो छोटे बिजनेसमैन थे उनके पास जो पेमेंट थी, जिनको कैश चाहिए था फ्लो के लिए, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई और बहुत से लोगों को कारोबार के अंदर डिफिकल्टीज आना शुरू हो गई। एक दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट को फायदा है वो ये हुआ कि बहुत सा पैसा जो है वो मार्केट में आना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि इस टाइप की बजाय अगर हम डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन की तरफ चले जाएं तो शायद ये काम जो है आसान हो जाए। जो हम बात कर रहे थे शुरू में स्टैटिस्टिक्स की कि 85% पॉपुलेशन अभी पाकिस्तान में बैंकिंग यूज़ ही नहीं करती है। तो क्या कासिफ हम इन जो डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस हैं, आप हैं, आपके अलावा दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बहुत से इनिशिएटिव्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो इन इनिशिएटिव से क्या हम ये अचीव कर पाएंगे कि हम सारा का सारा जो पैसा है उसको सेंट्रलाइज कर लें और उसको वो सामने बैंकिंग में आ जाए? जी देखिए, हमारा व्यू ये है, फिंजा का व्यू ये है और यही हमारा मिशन है कि हम ये समझते हैं कि दुनिया पिछले 20 साल में इतनी चेंज हुई है कि कभी किसी 20 साल में नहीं हुई। लेकिन जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो पता ये लगता है कि वो डीमोनेटाइज टेक्नोलॉजी बिहेवियर्स के पीछे चेंज हुई है। गूगल सर्चेस, फेसबुक लाइक्स, ट्वीट्स, ईमेल्स, डिजिटल फोटोग्राफ्स, ये सारे फ्री हैं और रियल टाइम है। तो हमारी सोच ये कह रही है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट को फ्री कर देंगे और वो ऑलरेडी रियल टाइम है तो तभी वो पुराने बिहेवियर को, जो कैश है, उसको डिसरप्ट करेगी। अब बात असल में ये है कि ये जो सारे बड़े प्लेयर्स हैं, इन सब के बहुत ज़्यादा पैसे बन रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स को और पेमेंट्स को प्राइस करके। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीस बन रहे हैं, इन सम केसेस डॉलर्स बन रहे हैं। तो वो दे आर नॉट इन अ हरी टू डीमोनेटाइज पेमेंट्स। बट हमारे तरह के जो प्लेयर्स हैं वो ये कह रहे हैं और उनकी ये सोच है और हमारा ये मिशन है कि पेमेंट्स फ्री होनी चाहिए। अगर पेमेंट्स फ्री नहीं करेंगे तो ये आपको, जो बड़े प्लेयर्स हैं, आपको तो नहीं रोकेंगे? क्या देखें, कोई किसी को रोक नहीं सकता। यही तो ये नई दुनिया का वो है, जो नई वैल्यू क्रिएट करेगा और बाय द रूल्स प्ले करेगा उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको आप खरीद सकते हैं बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा वैल्यू देके अगर वो बेचना चाहे अपने आप को, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। हमें स्टेट बैंक के सारे रूल्स पता है, हमें उनकी ब्लेसिंग पता है, हमारे साथ बैंक पार्टनर्स हैं। वी नो द गेम एज मच एज एनीबडी एल्स वुड नो। तो हमें वो ड्रिबलिंग करनी आती है जो हमारे ज़माने में कलीमुल्लाह और समीउल्लाह करके गोल करते थे। तो वो गोल क्या है? वो गोल ये है कि आपने पेमेंट्स को फ्री करना है। और अगर हमने पेमेंट्स को फ्री कर दिया तो पाकिस्तान जो 10 साल लगाएगा कैश हैवी से कैश लाइट इकोनॉमी में जाने का, हम समझते हैं वो 3 से 4 साल में हो जाएगा। तो ये हमारा गोल है। हम समझ रहे हैं कि पेमेंट को प्राइस करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले बैंक्स कार्ड देते थे लोगों को और दूसरी साइड पे पॉस मशीन लगाते थे। पॉस मशीन की भी कॉस्ट है, कार्ड की भी कॉस्ट है, और वो आप हर बार चार्ज करते थे उस मर्चेंट को। लेकिन अब तो आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे, उसके पास भी स्मार्टफोन है, उसके पास कस्टमर के पास भी स्मार्टफोन है, दोनों खुद ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन फ्री होनी चाहिए। अब जो आपका बड़ा वाला सवाल है कि फिर पैसे कहाँ से बनते हैं, तो भाई पैसे इस तरह बनते हैं कि सारे पैसे जो हैं, जब आप किसी को लिमिटलेस एक्सेस दे देते हैं उसके पैसों की और अनकंडीशनल एक्सेस दे देते हैं कि भाई जितनी मर्जी बार ट्रांजैक्शन करो, फ्री है व्हाट्सएप की तरह, तो वो अपने सारे पैसे उस अकाउंट में ले आता है और बाकी सारे लोग भी ले आते हैं। तो क्योंकि ये करंट अकाउंट्स हैं तो उसके स्प्रेड पे पैसे बनते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं लेंडिंग के ऊपर, बिकॉज आप लोगों को लेंड भी करते हैं क्योंकि अब आपके पास उनका डिजिटल बिहेवियर आ जाता है। तो ये पेमेंट्स के ऊपर पैसे बनाना इज द मोस्ट अनवाइज थिंग दैट द इंडस्ट्री कैन डू, बिकॉज ये तो अगर आपको याद हो कि जब मोबाइल फोन्स आए थे तो एक टाइम था कि कॉलिंग पार्टी पे नहीं करती थी, दोनों पार्टीज पे करती। बिल्कुल, जब एम्स का दौर था तो दोनों पार्टीज, अब रिसीवर भी बड़ी मुश्किल से सोच के सुनता था कि मैंने कॉल लेनी कि नहीं। एग्जैक्टली। तो वो कब ग्रो हुआ? मोबाइल इंडस्ट्री तब ग्रो हुई जब दो चीजें हुई, एक कॉलर पार्टी पे करेगी और दूसरा प्रीपेड आया।
تو جب یہ دو چیزیں ہوئی تو گروئنگ, تو جو پری پیڈ نے کیا اور کالر پارٹی نے کیا وہی ہم پیمنٹ انڈسٹری کے لیے پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. تو جو واٹس ایپ نے میسیجنگ کے لیے دنیا میں کیا وہ ہم پیمنٹس کے لیے پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. اور پیسے جو ہیں وہ فلوٹ سے بنتے ہیں اور پیسے جو ہیں وہ لینڈنگ سے بنتے ہیں. پیسے بیہیویئر کو جو ڈیجیٹائز کرے گا اور اس میں رول پلے کرے گا وہ سکیل بنائے گا. عمر, جو آپ کی ایپ ہے, جتنا میں نے اس کو ابھی تک سمجھا ہے کہ ایک بینک ہے, آپ اس کا فرنٹ ایک سپر ایجنٹ ہے, اس کے طور پہ آپ کام کرتے ہیں اور اس میں آپ ڈفرینٹ سروسز فری دے رہے ہیں. ایک عام آدمی نے آپ کی ایپ یوز کرنی ہے, اس کا کیا میتھڈ ہے؟ اور یہ جو ایک تو کنونشنل بینکنگ کو ہم نے ڈسکس کیا, دوسرا یہ جو پیمنٹ سولوشنز اویلیبل ہیں ڈفرینٹ موبائل آپریٹرس کی کمپنیز کی طرف سے, کہ جگہ جگہ ان کے آؤٹ لیٹس لگے ہوئے ہیں, کیا یہ اس طرح کا کوئی سسٹم ہوگا اگر لوگوں نے اپنے اس میں ایپ میں یا اکاؤنٹ میں پیسے کرنے ہیں؟ یہ کس طرح سے چلے گا, کس طرح سے؟ بالکل ایک موبائل ایپ کی طرح, جس طرح آپ ایپ اسٹور یا گوگل پلے اسٹور پہ جائیں گے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں. میں نے ایپ تو ڈاؤن لوڈ کر لی, اب وہ اس میں پیسے آپ کسی بھی, بہت سے طریقے ہیں پیسے ڈالنے کے لیے. ہمارے ایجنٹس ہیں جو مارکیٹ میں ہیں, وہ آپ کو کیش ان کر دیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یو بی ایل اومنی کے ایجنٹس پہ جا کے کیش ان کر سکتے ہیں. پھر آپ دوسرے بینک سے آئی بی ایف ٹی کر کے اس میں پیسے ڈال دیتے ہیں. اب بہت بڑا سوال ہوگا آپ کا کہ یار کہ آئی بی ایف ٹی کر کے کیوں کوئی پیسے ڈالے گا. ایک دفعہ آپ کو کاسٹ پڑے گی ادھر پیسے لے کے آنے کی, اس کے بعد جو بھی آپ کریں گے وہ سارا کچھ فری ہے, اور فری ہے اور بالکل فری ہے آپ کے لیے. آپ نے مجھے پیسے بھیجنے ہیں, آپ فری میں بھیج سکتے ہیں. کاسب کو بھیجنے ہیں, فری میں بھیج سکتے ہیں. آپ نے اپنے آفس کے امپلائیز کو پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں ان فارم آف سیلری اور وہ سارا کچھ, تو وہ آپ فری میں بالکل فری کر سکتے ہیں. بل پیمنٹس کر سکتے ہیں, ٹاپ اپس کر سکتے ہیں, پھر مرچنٹس کے اوپر جا کے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اور ابھی ہم نے پیچھے ایک پائلٹ بھی کیا تھا, کیونکہ ہم ایک کلوز پائلٹ سٹیج میں ہیں ابھی ہم کمرشل نہیں ہوئے. ابھی ہم نے حفیظ سینٹر کے پاس لاہور میں ایک شکرکندی کے اوپر پائلٹ کیا تھا. آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ایک شکرکندی والا ڈیجیٹل پیمنٹس ایکسیپٹ کرے گا. آپ اس کے پاس جا کے ڈیجیٹل پیمنٹ نہیں کر سکتے, مگر آج آپ اس کے پاس جائیں تو آپ اس کو ڈیجیٹل پیمنٹ کر سکتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ کوئی اس کے پاس بھی ایپ ہوتی ہے؟ اس کے پاس یا تو فیچر فون ہوتا ہے یا اس کے پاس اسمارٹ فون ہوتا ہے, اور اس کے پاس ہم ایک کیو آر لگاتے ہیں. کیو آر آپ ایز اے کسٹمر جاتے ہیں, اس کیو آر کو اسکین کرتے ہیں اور اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں. تو اس کو ایس ایم ایس بھی آ جاتا ہے کہ یہ پیمنٹ آپ سے ریسیو ہو گئی ہے, نام کے ساتھ عمر منور نے آپ کو اتنے پیسے دے دیے. اگر اس کے پاس اسمارٹ فون ہے تو اس کے پاس ایک مرچنٹ ایپ ہوتی ہے جس کے اندر اسے جتنی ٹرانزیکشنز ہیں پرانی وہ ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور ریئل ٹائم میں اس کے پاس پیسے آ رہے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں جس طرح آپ ابھی پوسٹ لگاتے ہیں تو آپ کو 2 دن بعد 3 دن بعد چیک بن کے آتا ہے, اس طرح نہیں. آپ کا کوئی ورکنگ کیپٹل اپنے پاس نہیں رکھ رہے, آپ کو ریئل ٹائم میں پیسے مل جاتے ہیں. ایکسلنٹ. کاشف, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں تو بزنسز بڑے تیزی سے گرو ہو سکتے ہیں. واٹس یور ٹیک آن دس؟ بالکل. دیکھیں, میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی تو چیز یہ ہے کہ کیونکہ اس میں سے اب آپ نے ہر فزیکل اور اینالوگ چیز نکال دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے ڈیجیٹل مرچنٹ بن سکتے ہیں اور منٹوں میں ڈیجیٹل پیمنٹس ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, یا اپنی فون سکرین ایکسپوز کر دیں گے یا کیو آر کوڈ پرنٹ کر کے لگا دیں گے, اور کسٹمر بھی آپ گھر بیٹھے بن سکتے ہیں, ایپ ڈاؤن لوڈ کی اور وہ بھی. تو بیسکلی, اور اب یہ چیزیں فری ہم کر رہے ہیں, تو جب آپ نے چیزیں فری کر دی اور ان کو ریئل ٹائم کر دیا اور پروسیس انجینئرنگ سے اس میں سے فرکشن نکال دی, تو دیٹس دا بیس لائن ریسیپی فار اسکیل. تو یہ بیسکلی اسکیل کی ریسیپی ہے, اور تبھی ڈسرپٹیو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. یہی تو میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی سروسز کو ڈی مٹیریلائز کر کے ایپ کی طرح لوگوں کو ان کے اسمارٹ فونز پہ دینا ہے. تو یہ اس کی بیسز لے ہو رہی ہے. جو دوسری چیز میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت زبردست برانڈ ہے جو ڈیولپ ہوا ہے, جس کو کراچی ایٹس کہتے ہیں اور لاہور ایٹس ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس بار اسلام آباد میں بھی وہ ہوگا, اسلام آباد ایٹس ہے. تو ابھی 13, 14 اور 15 جنوری کو وی آر ایکچولی ان کراچی ایٹ دی کراچی ایٹس فیسٹیول, جہاں پہ 70,000 پیپل آر ایکسپیکٹڈ ان 3 days, فریئر ہال کے اپوزٹ عبداللہ ہارون روڈ پہ, بیوٹیفل لوکیشن. اینڈ دیر آر اباؤٹ 70 ڈفرنٹ ریسٹورانٹس دیر, اسٹالز, بزنسز جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اور وہاں پہ وی آر گیونگ دا بینک, فنکا بینک اینڈ us are giving a 40% discount to everyone who would pay through SimSim. And we are going to convert thousands of customers there, inshallah, and they will go and experience digital payments at a mass scale.
and we can do this now because we've taken process out of friction out of the process, and obviously people will experience this new thing the first time. This is happening on the 13th, 14th and 15th of January, اور پھر فیبرری میں یہ انشاءاللہ لاہور میں ہوگا. انٹرسٹنگ. عمر کیا ابھی آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو مین سٹیز ہیں یہاں پہ آپ کا ٹارگٹ ہے، یا آپ کی جیسی جو دوسری کمپنیز ہیں وہ بھی اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یا آپ دوسرے ایریاز میں بھی جائیں گے؟ ہم ایک ذرا تھوڑی چھوٹی کمپنی ہے ود لمیٹڈ فنڈز، although we raised a substantial seed funding of $1.5 million and we are one of the few startups who has raised this amount of funding. مگر ہمارے پاس ایک کنسٹرینٹ ضرور ایگزسٹ کرتا ہے کیپٹل کا. تو وہ کیپٹل کنسٹرینٹ کی وجہ سے ہماری اسٹریٹجی اوبر اور کریم کی طرح کہ وی ول گو سٹی بائی سٹی انسٹیڈ آف گوئنگ پین پاکستان. وی ول ایکٹیویٹ ایچ سٹی ایٹ اے ٹائم. لاہور کے اندر، لاہور ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے، تو وی آر ایکٹیو ہیئر فرام ڈے ون. ہم کلوز پائلٹس کر رہے ہیں ادھر. ہم نے ڈفرینٹ شاپ ماپس کیے ہیں ویئر وی گیو ڈسپرپورشنیٹ ڈسکاؤنٹ ٹو کسٹمرز جو اس کے تھرو پے کرتے ہیں. ہم نے شاپ ماپ ہر قسم کے بزنس پہ کیے ہیں، شکر کندی سے لے کر سویٹ ٹوتھ پہ، سب وے پہ، ہم نے ہر جگہ کیا اور مارو تندور، اور لوگوں کو دکھایا ہے کہ ہم یہ پروڈکٹ کس طرح چلتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اب جس طرح قاسم نے بتایا 13, 14 اور 15 کو ہم ایٹس برانڈ کے ایک بڑے اسکیل کے اوپر آپ ایک اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں. قاسم میں یہاں پہ آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے ڈیجیٹلائزیشن کے اندر. اس ٹائم ایک اسٹارٹ اپ فیور ہے، ہر چیز کو ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. بہت سے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا انٹرپرینوریل ایکو سسٹم جو ہے وہ از ہیلدی، اور اس پہ کیا سکسیس ریٹس ہیں، اور اگر سکسیس ریٹ کم ہے تو فیلئر کی کیا وجوہات ہیں اور ان کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ جی، بڑا زبردست سوال ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں اس کو فنٹیکس کے اسٹارٹ اپ سے آنسر کروں گا اور پھر آپ کا سوال بھی کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو بڑے بڑے انکمبنٹس ہیں، چاہے وہ بینکس ہیں، چاہے وہ FMCGs ہیں، چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری کے جو کور پلیئرز ہیں، وہ انوویٹ نہیں کر سکتے. یہ عمر نے پہلے بھی کہا ہے، اور یہ پوری دنیا میں، صرف پاکستان کے لیے ان انکمبنٹس کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی iOS اور اینڈرائڈ کی طرح پلیٹ فارمز ہیں. یہ سارے انکمبنٹس انکلوڈنگ بینکس اپنے APIs ایکسپوز کر رہے ہیں. APIs آپ ایسے سمجھ لیں کہ ان کی وائرنگ ہے جو یہ باہر ایکسپوز کر رہے ہیں. ان وائرنگ کے اوپر فنٹیکس آ رہی ہیں ایز پلے نمبر 1. یہ فنٹیکس جو ہیں یہ سارے یوز کیسز بنائیں گی. تو والیٹس یہ سارے بڑے پلیئرز لانچ کریں گے، اور ان والیٹس کے اوپر جو سروسز ہوں گی، نئی سروسز کئی طرح کی، وہ ساری فنٹیکس بنائیں گی. تو سو بیسکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ what the apps have done to the platforms is exactly what the fintechs will do to the banks. یہ پہلی لیول کی انوویشن ہوگی. جیسے ہی فنٹیکس یہ کریں گی تو وہ ایک پرابلم سالو کریں گی among many other، وہ پیمنٹ کا پرابلم ہوگا. تو جب وہ پیمنٹ کا پرابلم سالو کر دیں گی تو نیچے سے جو یہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم آ رہا ہے یہ بڑی تیزی سے فلرش کرے گا. اس وقت اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کا پرابلم ہی یہ ہے کہ وہ لاسٹ مائل پیمنٹ نہیں کر سکتا. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی اسٹارٹ اپس ہیں اس میں سے بہت ساری پہلے فیز میں مورف کر جائیں گی انٹو فنٹیکس، جب ان کو پتہ لگے گا کہ بینکس اور باقی سارے پلیئرز تیار ہیں ان کے اوپر، اور وہ اپنا پرابلم خود سالو کریں گی. اور اس کے بعد آپ کو ایک سیکنڈ ریولوشن نظر آئے گی پاکستان میں اسٹارٹ اپس کی، اور یہ سارا کچھ اگلے 3 سال میں ہوگا. اور ویسے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو اس سے COD ہے وہ بھی کم ہو جائے گا لوگوں کی. ایبسولوٹلی. دیکھیں ایک اور پریڈکشن، دیٹس ایکچولی اے فوڈ آف تھاٹ فار دی بزنسز اینڈ بزنس مین جو بھی COD میں آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور پریڈکشن کر دیتا ہوں. فنجا کی پریڈکشن یہ ہے، ہماری پریڈکشن یہ ہے کہ پاکستان میں آن لائن کامرس، ہم اس کو ای کامرس نہیں کہتے، ہم اس کو آن لائن کامرس کہتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آن لائن کامرس اگلے 3 سے 4 سال میں ایکسپونینشلی گرو کرے گا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں ایکسپونینشلی ریز ٹو دا پاور ایکسپونینشلی، اتنا گرو کرے گا. if there is such a thing. I am excited. اور وہ سارا گرو کرے گا موبائل کامرس پہ. تو COD چلے گی اور تھوڑا آرگینکلی گرو ہوگی، بٹ آل آف دس ول ہیپن ایٹ دا بیک آف موبائل کامرس. قاسم اور کیا بزنسز اس میں آئیں گے ایوالو ہو سکتے ہیں اس ٹرانسفارمیشن سے؟ سارا کا سارا ریٹیل ری انوینٹ ہونے لگا ہے. سو مطلب یہ سب ری انوینٹ ہو جائے گا. گروسری سے لے کے ہر قسم کی سروسز جو ہیں وہ آن لائن کامرس پہ چلی جائیں گی. اور ایک چیز اور ہوگی کہ اس کے ساتھ ساتھ جو باہر کے گلوبل پلیئرز ہیں they will also step into Pakistan because Pakistan is a great market. So one of the first players that will step in would be the Chinese.
So now when the Chinese come in large numbers, تو وہ بھی آن لائن کامرس کے بیک پہ آئیں گے, تو لوکل بزنسز کو یہ کمپٹیشن بھی ملے گا. بٹ ہر قسم کی انڈسٹری جو ہے وہ ری انوینٹ ہوئے گی, سروسز سے لے کے پروڈکٹ سے لے ایوری تھنگ. کیا راز ہے ہاؤ ٹو گیٹ سکسیزفل فنڈنگ, کس طرح سے آپ ریز کر سکتے ہیں, کیونکہ فائنانس کے بغیر, سیڈ فنڈنگ کے بغیر تو آپ کر نہیں سکتے. سنس یو ہیو ریزڈ گڈ سبسٹینشیل فنڈ, کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی پیسوں کے اوپر فوکس نہیں کرنا. آپ نے ہمیشہ فوکس کرنا ہے کہ آپ نئی ویلیو کیا کریٹ کر رہے ہیں, اور جو نئی ویلیو آپ کریٹ کر رہے ہیں وہ ڈسپرپورشنیٹ ہونی چاہیے ٹو واٹ ایور از اویلیبل ان دا مارکیٹ. تو آپ نے ہمیشہ نئی ویلیو پہ فوکس کرنا ہے. جو زیادہ تر بچے اور زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں وہ فوکس کرتے ہیں پیسے ریز کرنے پہ یا پیسے بنانے پہ, اس پہ فوکس نہیں کرنا. اس کا ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ جب اگر آپ نے مسلز بنانے ہیں تو آپ جم جاتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ مسلز پہ فوکس نہیں کرتے. مسلز از دا کانسیکوینس آف گوئنگ ٹو دا جم. تو منی, میکنگ منی اور ریزنگ منی از ایکچولی اے کانسیکوینس آف گوئنگ آؤٹ اینڈ کریٹنگ نیو سسٹینیبل ویلیو. سو یو ہیو ٹو فوکس آن نیو سسٹینیبل ویلیو اور ڈسپرپورشنیٹ ویلیو. پہلا اصول یہ ہے, آپ کون سی نئی ویلیو کریٹ کر رہے ہیں. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پیمنٹس کو فری کرنا ہے, تو جب ہم پیمنٹس کو فری کر رہے ہیں تو ہم مرچنٹس کے لیے اور کسٹمرز کے لیے, پرسنل یوزرز کے لیے, کمرشل یوزرز کے نئی ویلیو کریٹ کر رہے ہیں. تو اینڈ جب آپ وہ نئی ویلیو کریٹ کرتے ہیں تو آپ پیسے بھی ریز کر لیتے ہیں, اور اگر اللہ چاہتا ہے آپ محنت کرتے ہیں پیسے. یہ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو آپ نے ٹیم بنانی ہے اپنی, وہ ڈائیورس ہونی چاہیے. وہ اس میں سارے ایک جیسے لوگ نہیں ہونے چاہیے, سارے کاسف کی طرح نہیں ہونے چاہیے. ڈائیورس ہونے چاہیے, ڈفرینٹ ایج گروپس کے ہونے چاہیے, ان کی اپنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے. اور جب آپ ایک بار فیصلہ کر لے کہ یہ آپ کی فاؤنڈنگ ٹیم ہے, تو پھر آپ نے اس کے ساتھ تھک اینڈ تھرو میں کھڑے ہونا ہوتا ہے, چاہے سکسیس ہو چاہے فیلئر ہو. جب آپ نے ایک پارٹنر چوز کر لیا, اس کی ویکنیسز بھی ہیں, اس کی اسٹرینتھس بھی ہیں, پھر آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. جیسے آپ ایک میرج میں کرتے ہیں, یا پیرنٹس کو کرتے ہیں, یا اپنے بیسٹ فرینڈس کو کرتے ہیں, ان کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو پارٹنرشپ ڈائیورس ہونی چاہیے, اور جب ایک بار فیصلہ ہو جائے تو پھر آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے, اور پھر آپ نے ان کو ان کی اسٹرینتھس پہ دیکھنا ہے, کیونکہ ہر ایک کی ویکنیسز ہیں. تو یہ 2 بڑے امپورٹنٹ چیزیں. تیسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایکچولی جو اصل رسپانسبلٹی ہے اسٹارٹ اپس کو پاکستان میں بڑھانے کی, وہ گریجویٹس کی نہیں ہے, وہ ینگ بچوں کی نہیں ہے, وہ ان لوگوں کی ہے جو اس وقت آرگنائزیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں, 15 20 سال کے ایکسپیرینس پہ, بڑے بڑے ڈیسکس کے پیچھے. ان کو آگے آنا ہے. وہ اپنا وزٹنگ کارڈ سے بڑے خوش ہیں اور اپنے ٹائٹل سے بڑے خوش ہیں. وہ ان کو گٹس دکھانے ہیں, اور انہوں نے باہر نکلنا ہے, اور انہوں نے پھر چھوٹی ٹیموں کے ساتھ, گریجویٹس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے, اور ایکول فوٹنگ پہ پھر وہ ویلیو کریٹ کرنی ہے, کیونکہ نہ وہ اکیلے کر سکتے ہیں اور نہ نیچے سے بچے اکیلے کر سکتے ہیں. اور اگر یہ افسر جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں بیٹھے ہیں یہ اگلے نہیں باہر آئیں گے, تو پھر باہر کے ملکوں سے جو فن ٹیکس اور اسٹارٹ اپس ہیں وہ ہمارے انکمبنٹس کے اوپر آ کے وہ ایپس اور وہ ساری چیزیں بنا دیں گی. تو جیسے پہلے بھی کالونائزیشن ہوئی تھی انڈیا کی اور پاکستان کی اور ہماری, اس کے بعد پھر ملٹی نیشنلز آئے تھے, اور اب تیسری بار باہر سے فن ٹیکس اور اسٹارٹ اپس آ جائیں گی. تو یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہمیشہ نہیں کھلی رہے گی, اور ہسٹری جو دیکھے گی اس کو, وہ سب سے زیادہ انکائنڈلی ان لوگوں کو دیکھے گی جو اس وقت ہیلم آف افیئرز میں آرگنائزیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر نہیں نکل رہے اور پارٹنر نہیں کر رہے اپنے. شارٹ جو میں نے کام محنت کی ان کو بیک سے باہر نکالنے کی, گریجویٹس کو all credit goes to him. مجھے بالکل یقین ہے کہ عمر اور قاسف جیسے بہت سے لوگ آرگنائزیشنز میں موجود ہیں, اور وہ ضرور آگے آئیں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہم نے بہت زبردست ڈسکشن کی. میری آج کی لرننگ یہ ہے کہ بزنسز کو اور انڈیویجولس کو, دونوں کو, جو ہماری ٹیکنالوجی میں چینجز آ رہی ہیں, انٹرنیٹ ایکسپینڈ کر رہا ہے, اس کی اسپیڈ ایکسپینڈ کر رہی ہے, موبائل ڈیوائسز ایکسپینڈ کر رہی ہیں, اس پہ ایپس طرح طرح کی آ رہی ہیں, تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جس اسپیڈ سے ٹیکنالوجی پروگرس کر رہی ہے اسی طرح سے ہم انوویشن کریں, اسی طرح سے ہم بولڈ سٹیپس لیں. جہاں جہاں ہمیں نوکریاں چھوڑ کے بزنسز میں آنے کی ضرورت ہے ہم وہ کام کریں, اور جہاں ہمارے بزنسز کو فوراً ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت ہے, کیوں کہ میں اور میرے جیسے باقی تمام لوگ اور ایون آپ لوگ بھی, آپ کی ہیبٹس بھی بدل چکی ہیں. اب آپ بھی آن لائن شاپنگ کرتے ہیں, آپ آن لائن چیزیں آرڈر کر دیتے ہیں, تو یہ چیزیں آلریڈی ہماری زندگیوں کو بدل چکا ہے,
اور جس طرح سے فنجا جیسی آرگنائزیشن اور باقی فنٹیکس ہیں یا دوسرے اسٹارٹ اپس ہیں ٹیکنالوجی کے، وہ جس سپیڈ سے آ رہے ہیں اور جس سے ماشاء اللہ سکسیزفل ہو رہے ہیں، یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے. تو پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے، صرف ہمیں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے اور اس تبدیلی کو سسٹین کرنے کی ضرورت ہے. اور میں پاکستان کا مستقبل اس حوالے سے بہت روشن دیکھتا ہوں. ہمیں صرف ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے پہ اعتماد چاہیے. ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم نکلیں گے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. اللہ حافظ.